ہوں تاکہ ایک بار پھر سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ میڈم اسپیکر، اس آرٹیکل 6 کی 3 کلوزز ہیں، ایک نہیں ہے، 3 ہیں۔ پہلی، any person who abrogates or attempts to conspire to abrogate, subverts or attempts to conspire to subvert the Constitution by use of force or show of force or by other unconstitutional means shall be guilty of high treason except منظور ہے، بے نہیں منظور ہے کہ جس نے بھی اس ملک میں اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کیا چلائیں اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ منظور ہے۔ اٹھائیں، پھر سارے چیپٹرز کھلیں گے، سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ کیوں آئیں گے پردہ نشینوں کے نام؟ آرٹیکل 6 کلاس 2۔ آپ کی اجازت سے میڈم اسپیکر، اینی پرسن aiding or abetting the acts mentioned in the clause 1 shall likewise be guilty of high treason۔ اگر اس کا مطلب کہ وہ جس نے ملک کے قانون کو اور آئین کی دھجیاں بکھیری اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلاؤ، مگر ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی چلاؤ جو اس کے دست و بازو بنے رہے، جس نے بھرپور مدد کی۔ میڈم اسپیکر، میں چاہوں گا، آپ قانون داں ہیں، آپ اسپیکر ہیں، آپ ان باریکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں میڈم اسپیکر۔ تیسری کلاز بہت امپورٹنٹ نکتہ، مجلس شورا پارلیمنٹ shall by law provide for the punishment of persons with an S, not person, Madam Speaker, persons found guilty of high treason۔ Madam Speaker، یہ آرٹیکل 6 اپنی زبان میں ہی، اپنی تخلیق میں ہی کسی ایک آدمی کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس کی زبان یہ ثابت کرتی ہے کہ آرٹیکل 6 اور اس کے بنانے والے جو سب آپ کے پولیٹیکل فور فادرز تھے اس بات کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص اس ملک میں طاقت کے بلبوتے پر زور بازو سے قبضہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی معاونت کے لیے مزید لوگ موجود نہ ہوں۔ یہ کانسٹیٹیوشن پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ بھی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ 73 کا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی جھگڑا نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں اٹھائیں گے اور اس آئین پر حلف نہیں اٹھائیں گے۔ یہ وہ آئین کی آرٹیکل 6 ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ متفق علیہ کلاز ہے۔ اب اس کی زبان یہ کہہ رہی ہے، میں کیا کروں میڈم اسپیکر؟ اس کا آرٹیکل 2 پوائنٹ نمبر 2، اینی پرسن ایڈنگ اور ابیٹنگ، تو اب کیا کریں گے؟ ایڈنگ اور ابیٹنگ کا بھائی لٹکائیے مشرف کو پھانسی، چڑھائیے، انووک کیجئے آرٹیکل 6، مگر کلاس 2 کا کیا کریں گے بھائی؟ کیا ہوگا کلاس 2 کا؟ ایڈنگ اور ابیٹنگ میں کس کو ڈالیں گے؟ یا پھر آدھی بات استعمال کریں گے کہ پرویز مشرف کے خلاف؟ ضیاء الحق پہ آ رہا ہوں، آ رہا ہوں ضیاء الحق پر، ابھی آ رہا ہوں۔ نہیں چاہتا تھا کہ آؤں، آپ نے مجبور کیا تو وہاں بھی آؤں گا۔ ایڈنگ اور ابیٹنگ میں کس کس کو ڈالیے گا میڈم اسپیکر؟ اور پھر اگر مشرف کے دور میں اس کانسٹیٹیوشن کو 2 بار ایبروگیٹ کیا گیا 1998 میں، تو وہاں تو آپ کی زبان پہ تالے پڑے ہیں۔ کیوں تالے پڑے ہیں 1998 میں؟ 1999 میں 12 اکتوبر 99 کو وہاں تو تالے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھائے کوئی، مجھے سمجھائے کہ 99 میں جو ہونے والا آئین کی دھجیاں بکھیرنے والا تو جائز، اور ابھی 3 نومبر کو ناجائز، سمجھ سے باہر ہے میڈم اسپیکر۔
اس پر کیوں لوگ خاموش ہیں ہمارے؟ کبھی اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اور میڈم سپیکر ایک بات اور، میں صرف آئین کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر. میڈم سپیکر، ابھی میں نے آپ کو یہ پورا آرٹیکل 6 پڑھ کر سنایا. کیا کہیں اس میں ایسی کوئی کلوز ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ ماضی میں جنہوں نے دھجیاں بکھیری ہوں ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 انووک نہیں ہوگا؟ کیا کہیں ایسا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے اوپر اور ان کے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ پر اور ان پر کہ جنہوں نے ضیاء الحق صاحب کے مشن کو زندہ اور جاوید رکھنے کی قسمیں کھائی تھیں، ان پر ایڈنگ اور ابیٹنگ نہ آئے؟ یہ تو آرٹیکل 6 تو کہیں نہیں کہہ رہا ایسی کوئی بات کہ جی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک یہ کلوز انووک نہیں ہوگی اور فلاں تاریخ کے بعد ہوگی. میڈم سپیکر، یہ تو ایک یونیورسل کلوز ہے آرٹیکل 6، جو میرے خیال سے یہاں مجھ سے بہت بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہیں. میرے خیال سے یہ کلوز 6 آبجیکٹو ریزولوشن کے ساتھ ہمارے آئین کا حصہ بنی تھی. 73 میں نہیں بنی، بلکہ اس سے پہلے ہر دستور میں یہ ہر دستور کا حصہ رہی ہے آرٹیکل 6. تو 1948 سے جب سے یہ شک موجود ہے، چاہے کسی بھی دستور کا حصہ رہی ہو، تو سوچنا تو پڑے گا. میڈم سپیکر، یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. ایک آدمی کے خلاف تو ایسا اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہے. یہ تاثر جاتا ہے عوام میں. میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاثر جا رہا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی ہے. اگر آئین کے اتنے پابند ہیں، اگر اتنا ہی سوچتے ہیں آئین کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اتنا نہ بڑھا پاکیے داماں کی ہدایت، اتنا نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ، حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی غریبانوں کا، کیونکہ جب یہ آرٹیکل 6 انووک ہوگا تو پھر کسی ایک پر نہیں ہوگا. میڈم سپیکر، پھر تو اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے اور آنے چاہیے. لائیے لائیے ان تمام پردہ نشینوں کے نام لائیے کہ جنہوں نے کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آمروں کا ساتھ دیا. لائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم زبان دے رہے ہیں آپ کو اور اپنی زبان سے مکریں گے بھی نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے بارے میں لوگ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم زبان دیتے ہیں تو کاٹ کے دیتے ہیں، مکرتے نہیں ہیں، بدلتے نہیں ہیں. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام. بھائی اس پر بھی آ رہا ہوں، ابھی آتا ہوں بوری پر. میرا خیال ہے کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام. حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام. اور اگر آپ چاہیں میں نہیں جانا چاہتا میڈم. ٹھیک، بہت اچھی بات. میرے پاس بہت سارے جوابات ہیں جی، ابھی موجودہ حکومت کے ہی بہت سارے جوابات ہیں. نہ ہم کچھ چوری کرتے پکڑے جا رہے ہیں، نہ کسی عورت کے اپنی کارکن کے ساتھ کچھ کرتے پکڑے جا رہے ہیں. یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے ہونے دیجیے. نہیں کہنا چاہتا میڈم سپیکر، مگر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. نہیں چاہتا میڈم سپیکر میں بات دور تک جائے گی. اور جواب دینا تو ہمیں بھی، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. اتنا اونچا نہ بولیے صاحب، اتنا اونچا نہ بولیے صاحب. میڈم سپیکر، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. ابھی اس دل ناوردکار کے بڑے ولولے تھے، مگر میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے. آپ بہت قابل تعظیم ہیں. اور میں یہ چاہوں گی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ ہم. میڈم میں تو یہ بھی کہنا چاہتا تھا، دیکھیے اگر سوال در سوال اور جواب در جواب ہوگا نا میڈم سپیکر، تو پھر تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رائٹ ٹو ریپلائی میں بھی محفوظ رکھتا ہوں. اور بات شروع میں نے نہیں کی تھی میڈم سپیکر. اگر آپ، میں بھی اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں، آپ کو خیال کرنا پڑے گا. جی
میرا خیال ہے بہت مقدس یہ فورم ہے اور کچھ چیزیں اگر ہم باہر کے لیے چھوڑ دیں تو اچھا ہے اور صرف اگر ہم یہاں پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے رکھیں تو زیادہ جی 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 تو بس میں یہی چاہوں گی کہ کچھ ہم ماحول کو بہتر کریں اور جیسے کہ اس پارلیمنٹ سے بہت ہوپ ہے صرف ذاتیات سے اوپر ہو کے اور ہم اپنے اپنے موقف سے اوپر ہو کے صرف اس وقت ملک کے حوالے ملک کو نظر میں رکھتے ہوئے بات کریں. جی لیڈر آف اپوزیشن.